مکمل ناول عشق بسمل منتہا چوہان۔ فلک سے نکاح اس نے اپنی ماں کی خواہش پہ کیا تھا اور اب رخصتی میں بھی انہی کی خواہش شامل تھی، جبکہ اسے فلک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ یہی سننے میں آتا رہا فلک اسے پسند کرتی ہے اور یہ رشتہ فلک کی پسند کی وجہ سے طے ہوا تھا اور آج اسی کی خواہش پہ ختم ہونے کی کگار پہ تھا۔ کبیر نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں مول لی، تبھی کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکا۔ ماں کے قدموں کی چاپ تو وہ ہمیشہ ہی پہچان لیا کرتا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں پہ بلیک چشمہ تھا۔ باقی زخم تو بھر گئے تھے، لیکن آنکھوں کا زخم اب ساری زندگی ساتھ رہنے والا تھا، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی آنکھیں کھو چکا تھا۔ مسز مریم نجم اس کے قریب بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے لگا گئی۔ مما، آپ رو رہی ہیں؟ کبیر تو تڑپ ہی اٹھا، آگے ہوتے ماں کو اپنی سینے سے لگایا۔ نہیں تو بیٹا، میں کیوں رونے لگی؟ اس کے سینے میں منہ چھپاتے بلک اٹھی۔ پلیز یار، رونا بند کریں اور بالکل مت سوچیں کچھ بھی ایسا جو آپ کو تکلیف دے۔ بیٹا، یہ تمہارے چچا نے طلاق کے پیپرز بھجوائے ہیں کہ ان پہ سائن کر دو۔ وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمت نہیں کر پائے۔ فلک نے کسی کو نظریں اٹھانے کے قابل۔ مما پلیز دیں ادھر، میں سائن کر دیتا ہوں، آپ بس روئیں مت۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ مسز مریم نے دکھتے دل سے پیپرز کو اس کی جانب سرکایا اور اس کے ہاتھ میں پین پکڑایا۔ اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رکھا جہاں سائن کرنے تھے۔ کبیر کے ہاتھ ایک لمحے کو بھی نہ ڈگمگائے اور پیپرز سائن کرتے فلک سے کاغذی رشتہ بھی توڑ دیا اور گہرا سانس بھرتے پیچھے ٹیک لگائی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف۔ مما، وہ گاڈ سے ختم کریں یار، جو ہوا ایسے ہی ہونا تھا۔ مجھے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں۔ اگر وہ نہ مانگتی طلاق تو میں خود دے دیتا۔ وہ ان کو حوصلہ دے رہا تھا۔ کبیر وہ اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ یس مام، میں اپنی حالت سمجھتا ہوں، اب نامکمل ہو گیا ہوں اور میرا کوئی حق نہیں کہ بلا وجہ زبردستی کسی کو بھی اپنے ساتھ باندھ کے رکھوں، اس لیے ایسا کچھ نہ سوچے۔ کبیر اب بھی مطمئن تھا اور اس کو اس قدر مطمئن دیکھ مسز مریم بھی گہرا سانس بھر گئی۔ اس بلیک چشمے کے پیچھے وہ دو کالی آنکھیں کیا کہانی سنا رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ لو۔ مسٹر عباس نے پیپرز لاتے فلک کے منہ پہ مارے۔ وہ لب بھیج گئی اور ان پیپرز کو دیکھنے لگی۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل میں دکھانا، مر گئی تم میرے لیے۔ آج ارباز صاحب کے دل سے ان کی یہ بیٹی اتر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فلک نے وہ پیپرز اٹھا کے سائڈ ٹیبل سے پٹک دیے۔ اف، کرایہ بتاؤ کتنا ہے؟ وہ منہ بناتے بولی۔ بی بی جی، پورے 800 روپے۔ توبہ، کیا مجھے چاند سے زمین پہ لائے ہو جو 800 مانگ رہے ہو؟ صرف بس اڈے سے یہاں آئے ہو، وہ بھی 25 منٹ لگے، جبکہ اگر تھوڑا فاسٹ چلاتے تو 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے۔ حیا اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر اسے تھماتی مڑی۔ ارے بی بی جی، 300 اور بنتے ہیں، یہ کم ہے۔ وہ رکشے والا پیچھے لپکا۔ خبردار جو میرے پیچھے آئے تو۔ حیا نے اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ بی بی جی، مجھ غریب کے پیسے تو نہ کھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تل ملایا۔ جو حق حلال کا ہے نا، وہی خود بھی کماؤ۔ حیا کا سبق سنتے وہ وہیں کھڑا رہ گیا، جبکہ حیا سامنے والے گھر کے دروازے میں انٹر ہو گئی۔ گھر تو یہی ہے، کافی بڑا ہے۔ چل حیا، اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال و احوال ہے۔ وہ بیگ کو اچھے سے کندھے پہ لٹکاتی تیزی سے آگے بڑھی کہ اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرا گئی اور ٹکراتے ہی بری طرح گری۔ ہائے امی، امی جی، مار دیا مجھے، سنگل پسلی والی کو مار ڈالا۔ حیا بینڈ ڈال رہی تھی، جبکہ کبیر نے کالا چشمہ پہنے سر جھٹکتا دروازے کی جانب بڑھا کہ حیا جلدی سے اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، ایک تو اندھوں کی طرح مجھ سے ٹکرائے اور پھر مجھے گرنے سے تھاما بھی نہیں۔ کتنے بےحیس ہو گئے ہیں لوگ۔ وہ منہ بناتے اسے سر سے پیر تک تنقیدی نگاہ سے دیکھتی لمبی چوڑی تقریر جھاڑ گئی۔ ہو گئی بکواس، سائڈ پہ ہو۔ وہ اندازے سے اسے بازو سے تھامے ایک طرف کرتا پھر سے آگے بڑھا کہ حیا پھر سامنے آئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، معافی مانگو مجھ سے پہلے، تم نے مجھے دھکا مارا، میں گری، میری پسلی میں اور کمر میں چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر نہیں، جاؤ ڈاکٹر کو یہ کہانی سناؤ اور ہٹو آگے سے، ورنہ۔ کبیر کو کہیں ارجنٹ پہنچنا تھا، اس کا آدمی باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا اور یہ لڑکی فضول میں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ معافی تو مانگ کے جاؤ گے؟ حیا بھی ضد میں آ گئی اور غصے سے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ اپنی جگہ بالکل سپاٹ کھڑا رہا۔ حد سے بڑھو مت، ابھی تم مجھے جانتی نہیں، اور ہو کون تم؟ یہاں اندر کیسے آئی؟ گارڈ سیکیورٹی؟ کبیر وہیں سے اونچی آواز میں چلایا تو گارڈ فوراً وہاں پہنچا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اندر کیسے آئی؟ کبیر کا غصہ دیکھ گارڈ گھبرا گیا۔ جی یہ 1 منٹ میں بتاتی ہوں، مائی نیم از حیا ثاقب۔
میں لاء میں ماسٹرز کر رہی ہوں تو مجھے پولیس والے پہ تھیسس لکھنی ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ خالہ رقیہ کی بیٹی ہوں، سب جانتے ہیں انہیں، حیا نے فخر سے بتایا تو وہ لب بھیج گیا۔ اسی لمحے کبیر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ اسے اگنور کیے آگے بڑھ گیا۔ او گاڈ انکل، یہ کون تھا؟ کبیر نجم صاحب SP ہیں یہ، مطلب او تیری کی یہ بندہ پورا باس جتنا اتنا بڑا باڈی بلڈر یہ پولیس والا ہے؟ مجھے تو لگا پولیس والوں کی تو توند ہوتی ہے، یہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں او خوار ٹائپ کے، پر یہ تو بہت ہاٹ سا ہے۔ حیا نے آنکھیں گھما کے کہا تو گارڈ سرخ چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ مزہ آئے گا اس ینگ ہینڈسم پولیس والے پہ تھیسس لکھ کے۔ واہ حیا، وہ خود کو داد دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں یہی ہینڈسم اسے ہمیشہ کے لیے ملنے والا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اندر سے کہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کبیر کے قدم ایک پل کو تھمے، ان آوازوں میں ایک چہکتی آواز اس لڑکی کی بھی تھی جو آج آئی تھی، جبکہ فلک کے کہکہے بھی کانوں میں بجتے سنائی دیے تو کبیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا اسے اپنے پیچھے نام کی آواز سنائی دی۔ ارے چھوڑو، کہاں کا پولیس والا، اب بس کچھ لیگل ڈاکیومنٹس کا کام ہی رہ گیا ہے اس اندھے کے پاس، بنا آنکھوں کے روشنی کیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مجرم تو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ فلک تھی جس کے اپنے بارے میں خیالات سنتے کبیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مطلب؟ حیا حیرت زدہ ہوئی۔ مطلب کیا؟ تمہیں خالہ رقیہ نے یہاں بھیج دیا، یہ نہیں بتایا کہ جس پولیس والے پہ تھیسس لکھنے جا رہی ہو وہ اندھا ہے؟ فلک نے مذاق اڑایا جو حیا کو برا لگا۔ فلک آپی، بری بات ہے، یوں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حیا سے 3 سال چھوٹی تھی۔ کبیر کچھ بولتا کہ حیا کی بات سنتے وہ بری طرح ٹھٹکا۔ وہ انجان لڑکی اس کی سائڈ لے رہی تھی، مطلب کوئی تھا جو اس کے حق میں کھڑا ہوا۔ تم لمٹ میں رہو اور اپنے کام سے مطلب رکھو، صرف 1 ماہ کے لیے آئی ہو یہاں، اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤ گی، اس لیے میرے گھر میں کھڑی ہو کے کسی قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلک انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی، مانا کہ گھر آپ کا ہے، زبان بھی آپ کی ہے، اسے اگر ضرورت کے مطابق کھولا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ انسان کے بڑے بول ہمیشہ اس کے آگے آتے ہیں۔ حیا بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، ابھی آئے 2 دن ہی ہوئے ہیں تمہیں، اور خود کو کیا 30 ماہ خان سمجھ رہی ہو؟ میرے بڑے بول کے تمہیں بھی بہت فکر ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتابی باتیں ہر کوئی کرتا ہے، بات تو تب ہے کہ عملی مظاہرہ بھی کیا جائے۔ فلک حیا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں ان سے بحث کر رہی ہو حیا؟ یہ نہ کسی کی سنتی ہیں نہ سمجھتی ہیں، بس اپنی منمانی کرتی ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ درہ شہوار نے لب بھیجے کہا۔ ہاں بھائی، میں ہی بری ہوں تم سب کی نظر میں، وہ اندھا تو بہت مہان ہے نا، جانتی ہوں سب، تم کچھ نہیں جانتی، اگر تم جانتی ہوتی تو اتنی باتیں نہ کرتی، جسے بار بار تم اندھا اندھا کہہ رہی ہو۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ جب وہ ٹھیک تھا تو تم پہ اس سے محبت کا جنون سوار ہوا، سب سے لڑکے واویلا مچا کے تم نے کبیر سے نکاح کیا، اور آج اس کی ذرا سی تکلیف پہ اسے چھوڑ دیا تو پھر تم پر یہ محبت ہے تمہاری؟ اپنی زبان کو لگام دو سمن، ورنہ بھائی سے بول کے وہ حال کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ فلک جارحانہ تیور لیے بولی، تمہارا جو جی چاہے کر لینا، لیکن آج کے بعد کبیر کے بارے میں ایک غلط لفظ مت بولنا۔ سمن نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ حیرت ہے نا، ایک طرف میرے بھائی کی بیوی ہو تم اور دوسری طرف کبیر پہ ڈورے۔ شٹ اپ، سمن نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اسی پل موئیز اندر داخل ہوا۔ وہ جو دروازے میں کھڑے کبیر سے پوچھنے والا تھا اپنی بیوی کی اونچی آواز سنتا چونکا۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، اور اتنا گھٹیا ہی زبان، نہ بولنے سے پہلے سوچتی ہو نہ بعد میں۔ سمن تنفر سے بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ موئیز کی انتہائی سنجیدہ آواز پہ وہ سب چونکتے اسے دیکھنے لگے۔ بھیا، فلک بھاگتے ہوئے موئیز کے گلے لگی۔ بھیا، سمن نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے بہت باتیں سنائی، اور کبیر کی طرف داری میں بولتے مجھے گھٹیا کہا۔ وہ سمن پہ الزام لگائے جا رہی تھی۔ سمن نے ایک دکھتی نگاہ سے شوہر اور ننند کو دیکھا، جبکہ اس سب معاملے میں حیا اور کبیر خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سمن، فلک کیا کہہ رہی ہے؟ موئیز کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن اتنا ہی نرم بھی۔ جو بول رہی ہے اسی سے پوچھ لیں۔ سمن نے بھی ادھار نہ رکھا۔ دیکھا بھیا، آپ کا بھی لحاظ نہیں کری، بس اسی یہی تکلیف ہے کہ فلک کس طرح اس گھر سے رخصت ہو کے چلی جائے اور پورا گھر اس کا ہو جائے۔ فلک نے مزید زہر اگلا۔ فلک، ایسے نہیں بولتے، جاؤ روم میں۔ موئیز کی لاڈلی تھی وہ۔ بھیا، آپ اس سمن کو۔ فلک، سنا نہیں، روم میں جاؤ۔ موئیز نے اسے تھوڑا تنبیہی انداز میں دیکھا تو وہ پاؤں پٹکتے اندر چلی گئی۔ بیوی بہن سے بھی زیادہ لاڈلی تھی۔ سمن کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جسے دیکھتے ہوئے موئیز اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کبیر، اگر فلک کی کسی بات سے تمہارا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں تم سے۔ کبیر نے موئیز کی بات سنتے ہوئے ایک طرف مسکان سے اسے نوازا۔ آپ، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں ان باتوں سے بہت اوپر آ چکا ہوں، اس لیے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سپاٹ انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ معیز حیا سے نظریں چراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اف، یہ تو ساری فیملی کی سائیکو ہے، میں تو یہاں بری طرح پھنس جاؤں گی۔ میرا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھے سے کر کے گزار دینا، کیسے رہوں گی میں جنجال پورے میں۔ حیات دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کبیر ابھی بھی باتھ روم سے شاور لے کر نکلا تھا، شرٹ لیس سے ٹراؤزر پہنے ہوئے اور گلے میں ٹاول تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں دیکھتے وہ ٹھہر گئی۔ ایک پل کو حیا کو لگا کہ وہ واقعی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگلی ہی پل خود کو یہ باور کروایا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کون؟ کبیر کی کرخت آواز پہ حیا نے ایک کھنکھارا بھرا۔ وہ میں حیا صاحب اپنے بارے میں بتاتی ہوئی وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب آئی۔ کیا کام ہے؟ وہ اس کے آنے کی وجہ تو سمجھ گیا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھ لیا۔ اس بار کبیر کا لہجہ نرم تھا، شاید کل کی ہوئی باتوں کی وجہ سے جس میں حیا نے اس کی سائڈ لی تھی۔ دراصل ایس پی صاحب، مجھے آپ سے کچھ انٹرویو لینا ہے، کچھ سوالات ہیں، اگر مجھے ان کے جوابات دے دیں تو میں اپنے تھیسس کو مکمل کر لوں گی۔ وہ بہت ادب اور سنجیدہ لہجے میں کبیر سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس بار اس کے لہجے میں کبیر کے لیے احترام بھی موجود تھا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا۔ سب باتوں کے باوجود پھر بھی وہ اس کی بات سے انکار کرتا جیسے مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا کہ وہ بھی اس کے پاس جاتی پھر سے منت کرنے لگی۔ وہ ذرا سا اس کے کان پہ چھکا اور اس پل وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جتنا مجھ سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ حیا نے جھٹکے سے اس کو پیچھے ہٹائے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حیا نے تیز لہجے میں کہا۔ اندھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہ رکھیں، ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہیں جیسے آپ کے آس پاس کی دنیا بس ڈرنے کے لیے ہی بنی ہے۔ کبیر کے چہرے پر معمولی سا طنزیہ تبسم ابھرا، مگر اس نے خاموشی سے تولیہ کرسی پر پھینکا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ میری دنیا میں عزت صرف وہی پاتا ہے جو اپنے الفاظ سوچ کر بولے۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونج گئی۔ حیا مزید بھڑک اٹھی، اور جو اپنے عمل نہ سوچے۔ آپ جیسے لوگ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطرناک بننے کا ڈرامہ چھوڑیں ایس پی صاحب، یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس بار کبیر نے رخ پھیر کر ایک لمبا سانس کھینچا۔ تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا مجھ سے، میرا وقت ضائع مت کرو، جاؤ یہاں سے ابھی۔ لب بھیج کر وہ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اندھے ہیں، لیکن یقین کریں آپ کی سوچ بھی اندھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ کبیر خاموشی سے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے نہ جانے کون سا بوجھ اٹھائے کھڑا رہا۔ کل کہاں وہ فلک کے اندھا کہنے پہ لڑ رہی تھی، کہاں آپ خود اسے اندھا بول کے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا سے چھایا ہوا تھا۔ مریم بیگم صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور رقیہ خالہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، مریم بیگم نے بمشکل مسکراہٹ دی اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رقیہ خالہ قریب آ بیٹھی۔ ایک دوسرے سے رسمی باتوں کے بعد خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کو کسی بھاری موضوع کا انتظار ہو۔ آخرکار مریم بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ رقیہ، جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا کبیر پہلے جیسا نہیں رہا۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، زندگی کا حوصلہ بھی اس سے چھن گیا۔ ان کی آواز بھر آ گئی، اور اوپر سے فلک، وہ بھی ساتھ نہ دے سکی، طلاق لے کر سائڈ پہ ہو گئی۔ رقیہ خالہ نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ہاں بہن، دنیا بڑی بے وفا ہے، دکھ کے وقت تو ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ کمرے کی فضا اور بھی سنجیدہ ہو گئی۔ مریم بیگم نے اپنی آنکھیں پوچھی۔ کبیر کے کمرے سے نکل کر صحن میں آہستہ قدموں سے چلنا ان دونوں کے درمیان لمحہ بھر کو اور بھی خاموشی بھر گیا۔ رقیہ خالہ نے تب ہچکچاتے ہوئے بات چھیڑی۔ مریم بہن، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کہیے۔ مریم بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ رقیہ خالہ نے ذرا سنبھل کے بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی حیا کو آپ کے کبیر کے لیے رشتہ دے دوں۔ یہ سنتے ہی مریم بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ حیا اور کبیر؟ وہ جیسے یقین ہی نہ کر سکی۔ جی بہن، رقیہ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا نیک سیرت بچی ہے، گھر کی عزت رکھنا جانتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبیر جیسے حساس دل کے ساتھ انصاف کر پائے گی۔ مریم بیگم چند لمحے کے لیے گمسم رہ گئی۔ ان کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھا۔ میرے اندھے بیٹے کو اتنا اچھا رشتہ بیٹھے بٹھائے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائیں۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی اب پہلے والی نہیں تھی۔ اس میں ایک نیا امکان چھپ گیا تھا، امید کا، یا شاید ایک نئے امتحان کا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اب کسی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں جوڑ سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
آنکھیں میچے وہ کرب سے سوچ رہا تھا۔ ماں کے پوچھنے پہ وہ انکار کرایا، پر دل نہ جانے کیوں اداس تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ براہ راست سوال کرتی کبیر کو چونکا گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت کے بنا روم میں کیسے آئی؟ وہ اکھڑا تھا۔ کچھ دنوں تک اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، تو اور شادی کے بعد جتنا یہ کمرہ آپ کا ہوگا اتنا ہی میرا بھی، سمجھے آپ؟ اور ہاں، شادی کے لیے ہاں کہہ دیں آنٹی کی خاطر، وہ بہت اداس ہیں آپ کے انکار پہ۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پہ روپ ڈالنے والی؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ آپ کی ہونے والی بیوی۔ وہ مسکرائی۔ جانتی بھی ہو میرے بارے میں کچھ، جو شادی کے لیے مری جا رہی ہو؟ کیا یہ بھی تمہاری تھیسس کا حصہ ہے؟ وہ مذاق اڑا گیا۔ ہے تو نہیں، لیکن ایک خواہش تھی کہ کسی پولیس والے سے شادی کروں۔ اب اگر اللہ نے آپ کی صورت پوری کرنا نصیب میں لکھ دیا ہے تو حرج کیا ہے؟ اندھا ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ساری زندگی کیسے کاٹو گی ایک اندھے کی بیساکھی بن کے؟ کچھ ہی دن میں تھک جاؤ گی۔ وہ اس سے فاصلہ بڑھا گیا۔ ایک بار آزما کے تو دیکھیں، تھک گئی تو زندگی سے نکال باہر کرنا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ آج بھی حیا کو وہ آنکھیں بولتی سی محسوس ہوئی۔ کون سے دعوے کر رہی ہو جو تم پورا کر ہی نہیں پاؤ گی؟ بہت دعوے کیے تھے اس لڑکی نے، سب کے سامنے اپنی محبت کے، سب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور جب نبھانے کا وقت آیا تو… میں دعوے نہیں کرتی ایس پی صاحب، لیکن وقت آیا تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ میں کتنی اپنے رشتے کے ساتھ سچی ہوں۔ اس لڑکی کے یقین کے آگے ایک پل کو کبیر بھی چپ سا ہو گیا، اور پھر سب گھر والوں کی رضامندی اور باہمی مشورے سے حیا اور کبیر کا نکاح ہو گیا۔ ان کے نکاح کے بعد ہی دونوں گھومنے دبئی جا چکے تھے، جبکہ رخصتی حیا کے ماسٹرز کے بعد ہی ہونا قرار پائی۔ ان کے نکاح کی سب سے زیادہ تکلیف فلک کو ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے بہت زیادہ بغض پال چکی تھی، کیونکہ کبیر اور حیا کے نکاح کے وقت رشتہ داروں نے اسے کافی باتیں سنائیں جس وجہ سے تو وہ مزید نیگیٹو ہو رہی تھی۔ تو فائنلی تم نے اپنے لیے ایک اندھے کا انتخاب کر ہی لیا؟ اچانک سے فلک نے اندر آتے ہوئے حیا سے کہا تو وہ اس کی جانب مڑتے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین کرو تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ فلک کی بات پہ حیا کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ یہ تو وقت بتائے گا مس فلک۔ وہ رخ پھیر گئی۔ لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خیر، میرے ٹھکرائے انسان کو تم نے اپنا بنایا، تمہاری عادت ہوگی نا جھوٹن کھانے کی؟ وہ اس کے قریب آتے مزید زہر اگلنے لگی۔ اس میں جھوٹن کیا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق بنایا؟ تو پھر تم جھوٹی ہو گئی ہو۔ حیا کی بات پہ فلک کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، پاگل لڑکی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا کہنے کی؟ وہ اس کی کلائی تھام گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ابھی وہ مزید آپے سے باہر ہوتی کہ رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ انہوں نے ناگواری سے فلک کی جانب دیکھا جس کے ہاتھ میں حیا کی کلائی تھامی ہوئی تھی، اور آگے بڑھ کے فلک کے ہاتھ سے حیا کی کلائی کو فوراً سے چھڑایا۔ خبردار میری بھتیجی کی جانب تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو؟ رقیہ خالہ نے غضبناک انداز میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی اس بھتیجی کی جانب دیکھنے کا بھی، ویسے بھی جس کی زندگی میں یہ شامل ہو رہی ہے وہ تو اس کو دیکھنے سے رہا۔ فلک نے ایک بار پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ اسے دیکھنے والا وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ساتھ ہی میری بیٹی کے لیے بہت ہے۔ مہربانی کر کے تم یہاں سے جاؤ۔ رقیہ خالہ نے اسے صاف لفظوں میں دروازے کی جانب رخ کرتے نکلنے کا کہا۔ بھولے مت، یہ گھر میرا ہے، میرے ماما پاپا کا۔ آپ لوگ یہاں مہمان ہیں اور آپ کوئی نہیں ہوتی مجھے یہاں سے باہر نکالنے والی۔ فلک بدتمیزی پہ اتر آئی۔ تم تو اس گھر کی بیٹی ہو، آج یہاں ہو، کل رخصت ہو کے کسی اور جگہ چلی جاؤ گی۔ میں اس گھر کی اب بہو ہوں، اب ساری زندگی میں نے اس گھر میں رہنا ہے، تو پھر یہ گھر کس کا ہوا، تمہارا یا میرا؟ حیا کی بات پہ ایک پل کو فلک کا رنگ مان پڑا۔ سادہ ہواؤں میں مت اڑو، منہ کے بل زمین پہ گرو گی۔ دیکھتی ہوں کتنا عرصہ تمہارا رشتہ اس اندھے کے ساتھ چلتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رقیہ خالہ اب آگے بڑھ کر دروازے کو لاک لگاتی حیا کی طرف واپس آئیں۔ اس لڑکی سے جتنا ہو سکے نا اتنا ہی دور رہنا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارے مقصد میں کوئی بھی آئے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ رقیہ خالہ نے اسے کافی رازداری والے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں رقیہ خالہ، کسی کو بھی ہم پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا۔ یہاں رہتے اس رشتے کے بل بوتے پہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ حیا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنے لبوں سے لگایا تو رقیہ خالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب ان دونوں کا مقصد کیا تھا یہ صرف وہی دو جانتے تھے، یا اللہ۔ حیا اور کبیر کے نکاح کو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مریم بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ حیا ان کے ساتھ ہی تھی، جبکہ سریا بیگم، فلک کی مما، اور تنویر ان کا بیٹا، وہ بھی اس وقت حیا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھے،
کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے مریم بیگم کو ہارٹ اٹیک کیسے آ گیا، کیونکہ وہ بالکل اچھی بھلی تھی۔ کبیر گھر نہیں تھا، اسے تنویر نے اطلاع دے دی تھی، وہ راستے میں تھا اور پہنچنے والا تھا۔ آپ میں سے حیا کون ہے؟ کبیر وہاں اپنے ایک آفیسر کے ہمراہ پہنچا تو ڈاکٹر کی بات سنتے وہ چونکا۔ جی میں ہوں۔ حیا جو تسبیح پڑھ رہی تھی نم آنکھوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر میری مما کیسی ہیں اب؟ کبیر بے چینی سے آگے بڑھا۔ آج بھی اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے، پلیز انہیں ذہنی دباؤ سے دور رکھیں، باقی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ ڈاکٹر بولتا جا چکا تھا جبکہ حیا نے اجازت طلب نظروں سے کبیر کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اجازت تو کیا دیتا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کبیر کے پاس آئی، جس کے چہرے پہ فکر اور پریشانی صاف واضح تھی۔ کیا میں اندر آنٹی کے پاس چلی جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تو کبیر نے لب بھیجے اسبات میں سر ہلایا تو وہ فوراً ICU میں گئی، جہاں مریم بیگم مشینوں سے جکڑی تھی۔ سامنے مانیٹر پہ ان کے دل کی دھڑکن چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے حیا کو پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ پاس آتے لرزتے ہوئے ان کے چہرے کے پاس جھکی۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے کوئی سزا مت۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی، ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ حیا کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا وہ حیا کا سچ جان گئی تھی؟ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھے جا رہی تھی، جن کی سانسیں پوری طرح اکھڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر، وہ وہیں سے لرزتی آواز میں چلائی، لیکن اس کی آواز ہی نہ نکلی کہ تبھی ڈاکٹر خود اندر داخل ہوتے مریم بیگم کو ٹریٹ کرنے لگے۔ میم پلیز آپ باہر جائیں۔ اسے باہر دھکیلا گیا۔ نہیں، وہ ان کا سانس رک رہا ہے، انہیں دیکھیں۔ وہ دروازے میں کھڑی روئے جا رہی تھی، تبھی رقیہ خالہ کی بھی آمد ہوئی۔ وہ حیا کو یوں روتا دیکھ شوق میں تھی۔ کیسے وہ اس خاندان کی کسی بھی فرد کے لیے یوں رو سکتی تھی؟ پلیز انہیں دیکھنے دیں۔ وہ رو رہی تھی کہ کبیر اس کے پاس چلا آیا۔ مما نے کیا کہا تم سے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سنتے وہ روتے ہوئے ایک دم چپ ہوئی اور اگلے پل اس کی نگاہ رقیہ خالہ کی جانب اٹھی تو اس نے سسکی بھری۔ حیا، مما نے کیوں بلایا تھا تمہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں، ان کا سانس۔ وہ جھوٹ بول گئی جبکہ سامنے کھڑا SP تو اڑتی چڑیا کے پر گن لے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں ایک بہت بری خبر سنائی۔ مریم بیگم کو کوما میں جا چکی تھی۔ سبھی اس خبر سے شوق میں تھے، خاص کر کبیر کو تو لگا آج باپ کے ساتھ ماں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کی خاطر ہی اس نے مرضی کے خلاف جاتے پہلے فلک سے نکاح کیا اور پھر ماں کو ٹینشن نہ ہو، ماں کے ایک بار کہنے پہ ہی فلک کو طلاق دے دی۔ پھر حیا سے نکاح بھی ماں کی خواہش تھا۔ وہ تو بس ماں کو خوش ہی دیکھنا چاہتا تھا، اپنی ہر خواہش مار کے ماں کی خاطر جی رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ یا اللہ، میری ماں کو واپس دے دے مجھے۔ وہ آنکھیں میچے اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ سر شی از ڈاؤٹ فل۔ اپنے ایک آفیسر کی بات یاد کرتا وہ لب بھیجے اپنے پاس روتی پلکتی حیا کی آواز سن رہا تھا۔ کبیر کا جی چاہا کھینچ کے اسے وہاں سے لے جائے اور پوچھے کہ اس کی مما نے اسے ہی کیوں اندر بلایا، پر اس وقت اسے صبر کرنا تھا اور اپنی ماں کے لیے دعا۔ تنویر اس کے پاس ہی تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا، پر اس کا حوصلہ گزرتے وقت کے ساتھ گرتا جا رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی اور پھر رات، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیٹا گھر چلے جاؤ، ہم یہاں ہیں، سریا بیگم نے کبیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میری مما کو جب تک ہوش نہیں آ جاتا، وہ سخت لہجے میں بولا، جبکہ ڈاکٹر پوری کوشش میں تھے، پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، جو وہ چاہے کر سکتا تھا، سبھی دعا گو تھے۔ حیا مسلسل پریئر روم میں تھی اور جائے نماز بچھائے سجدہ ریز تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے کہ تبھی رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری سگی ماں کو کوما میں چلی گئی ہو، وہ انتہائی تنفر اور غصے سے بولی۔ رقیہ خالہ، مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میری اپنی ہی ہے وہ، اور لمحہ لمحہ وہ موت کے منہ میں جا رہی ہیں اور مجھے ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا ہے، حیا بے بسی سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمت رکھو، کچھ بھی ایسا محسوس مت کرو، ہمارا مقصد ہمارا بدلہ ہے، حیا بھولو مت، رقیہ خالہ نے اسے باور کروایا۔ یہ دیکھیں خالہ، میرے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مریم آنٹی کے اس حال کی وجہ میں ہوں، وہ بھی لگتے ہوئے بولی۔ چپ کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ دانت پیستے بولی تو وہ ہچکی لیتے اپنے آنسو رو گئی۔ چلو اٹھو، باہر چلو، وہ خود بھی اٹھی۔ رقیہ خالہ، اگر وہ سب جھوٹ ہوا تو، وہ بے قصور ہوئے تو؟ حیا ڈر گئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ وہ خفا ہوئی اور سخت لہجے میں بولی۔ خالہ، وہ گھبرا گئی۔ بس کرو حیا، تم نے آج مجھ پہ شک کر کے مجھے توڑ دیا ہے، وہ رو دی۔ خالہ، حیا گھبرائی۔ مت نام لو میرا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
تو حیا کا دل بری طرح دکھا۔ خالہ ایسا نہ کرے، میرا دل بند ہو جائے گا، آپ کے سوا میرے ہے کون؟ سب ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ اب تمہارے اپنے ہیں، مجھ سے زیادہ تمہارے سگے ہیں، وہ روکھے انداز میں بولتی باہر جانے لگی کہ رک کے پلٹی۔ اگر تمہیں یقین نہیں نا میری باتوں پہ تو جاؤ، جا کے کبیر کے کمرے کی تلاشی لو، سب مل جائے گا تمہیں، تمہارے ہر سوال کا جواب، وہ تڑک کے بولتی جا چکی تھی۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، مریم بیگم کے الفاظ یاد کرتی وہ بری طرح شش و پنج میں پڑی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا۔ اسے رقیہ بیگم نے کچھ دیر کے لیے گھر جانے کو کہا۔ کبیر ہاسپٹل سے ہل نہیں رہا تھا اور حیا سب کے کھانوں کا بندوبست کرنے کے لیے تنویر کے ساتھ گھر کے لیے نکلی۔ یہی اچھا موقع تھا کبیر کے کمرے میں جا کے تلاشی لینے کا۔ وہ گھر میں موجود افراد سے نظر بچا کے کبیر کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی کبٹ کی جانب بڑھی، ساری جگہ تلاشا، کچھ تو اس کو ایسا سراغ ملے، یا تو وہ بے قصور ہو یا قصوروار۔ اسے کتنی دیر ہو گئی تھی کبٹ میں سر دیے، وہ نہیں جانتی تھی ابھی وہ کپڑوں کے نیچے خفیہ خانہ دیکھتی اسے کھولتی کہ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ گھبراتے فوراً کبٹ بند کر دی، پردے کے پیچھے چھپنے کے لیے بھاگی، لیکن وہاں صحیح طرح سے چھپا نہیں جا سکتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھولے اندر گھسی دروازہ بند کیا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور کبیر اندر آیا۔ اس کی چھٹی جیسے محسوس کیا کچھ الگ سا ہے کمرے میں۔ وہ آگے کبٹ کی جانب بڑھا۔ لیڈیز پرفیوم؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ زہریلی ہنسی ہنسا اور اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولتا اپنی کثرتی جسم سے شرٹ کو دور کر دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنا بلیک چشمہ اتارتے ڈریسنگ مرر پہ رکھا اور دونوں ہتھیلیاں ڈریسنگ مرر پہ رکھتا وہ آئینے کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اور ہی کہانی سنا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک پل کو آنکھیں میچتا اگلے پل کھول گیا اور اب اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ ایک آگ لگی تھی اس کے اندر۔ شاور کھولتے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا، سامنے گلاس وال پہ ہاتھ رکھتا بھیگتا چلا گیا۔ پیچھے چھپ کے کھڑی حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی کثرتی باڈی بلڈر سا وجود دیکھتے اس کا سانس رک گیا، جبکہ سامنے لگے مرر گلاس وال میں اس کا سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور کبیر کی نگاہیں بھی جیسے اس پہ ٹکی تھی۔ ایک پل کو حیا کو یوں لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ پکڑی گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا اور گہرا سانس بھرتی وہ وہاں سے نکلتے دروازے کی جانب پڑی کہ اسی پل ایک دم سے ہی کبیر نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے میں جا سمائی۔ اس بار دونوں ہی بھیگے چلے گئے۔ حیا کو تو لگا آج اس کا آخری دن ہے۔ وہ اسے گلاس مرر سے لگائے، اس کے دونوں اطراف میں اپنی مضبوط کلائیاں رکھی 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا اس کے چہرے کے نئے نقش کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی گہری زبان بنی تھی۔ وہ 1 انچ کا فاصلہ بھی طے کرتا مزید نزدیک ہوا تو حیا سے اس کی شش، وہ اس کے گیلے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کرا گیا۔ آواز نہ نکلے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ سرگوشی نما انداز میں غرایا۔ حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھوڑے مجھے، جانے دیں۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتی اسے پیچھے دھکیل گئی، لیکن وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ گہرے سانس بھرتے جیسے تھکنے لگی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کی جان جاتی تھی، اوپر سے وہ اسے ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ کبیر مجھے جانے دیں پلیز، وہ ہکلائی۔ کیوں آئی تھی یہاں؟ کیا تلاش کر رہی تھی میری کبٹ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، پلیز جانے دے۔ وہ اب کی بار آنسو بہانے لگی۔ میرے سوال کا جواب دو، جتنی جلدی جواب دو گی اتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے لگا گیا کہ حیا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ نکاح کو اتنے دن گزر گئے تھے، لیکن ایک دن بھی نہ اس نے حیا سے کوئی بات کی تھی، نہ اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ اس سے انسیکیور ہوتی، اور آج اسی بہادری کی وجہ سے وہ کبیر کے کمرے میں گھس آئی اور اب بری طرح پچھتا رہی تھی۔ وہ تو جیسے آج اس پہ اپنا سارا حق جتانے کے موڈ میں تھا۔ کیا ہوا؟ اس سے رشتہ نبھانے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا، اب کیا ہوا؟ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ شاور سے نکلتے پانی کی بوندیں اب اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہوئے بھی اس پہ سایہ فغن ہوا تھا۔ میں اب بھی قائم ہوں اپنی بات۔ وہ لرزنے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی، لیکن زیادہ دیر نہیں رہ سکو گی۔ کیا چاہیے تھا میری کبٹ سے؟ بولو۔ وہ ذرا سا جھکتا اس کے کان میں سور پھونکتا اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا۔ کبیر۔ وہ اب کی بار اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس کے بھاری مسلز وہ دبا گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے سب سچ جاننا ہے، جتنی جلدی بتاؤ گی اتنی جلدی خلاصی پاؤ گی۔ اب کی بار انگلیاں اس کی کمر میں پیوست کی۔ آپ کے کبٹ سے شرٹ لینے آئی تھی، فوراً بات بناتے بولی تو کبیر ہنس دیا۔ ایک پولیس والے کو الو بنا رہی ہو؟ ایک دم سے اس کے گال پہ اپنے دانت رکھے وہاں کاٹ گیا۔ آپ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اب کی بار وہ اس کا رخ گلاس مرر کی جانب کرتا اس کے ساتھ جوڑ گیا۔
ہائے کی سانس گہرے ہوئے آئینے میں اپنا دلکش بھیگا سراپا دیکھتے وہ خود ہی شرما کے کانپ اٹھی. وہ اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتا اب اس کی بیک گردن پہ دانت گاڑ گیا. کبیر پلیز پلیز مت کرے، میں مر جاؤں گی. وہ سسک اٹھی. آج میری مما کو بھی تو تم نے موت کے منہ میں پہنچا دیا. وہ اس کا رخ ایک دم اپنی جانب موڑتا دانت چباتا ہوا بولا. نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ ہکلائی. کیا کبیر ساری سچائی جان گیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی حیا کے رونگٹے کھڑے ہوئے. اگلے ہی لمحے اسے شاور بند کر دیا اور اسے کلائی سے تھامے باہر لے گیا اور جاتے بستر پہ پٹخا. حیا گہرے سانس بھرتی اسے دیکھتی سراسیم کی حالت میں پیچھے ہٹی. کبیر نے کبٹ کی جانب جاتے وہ لاک کھولا اور اب اس میں سے وہ گپت لاک کھولتا ایک چھوٹی سی تھیلی باہر نکال لایا اور اس کے سامنے کرتے اسے کھولا. اس میں سے نکلنے والے وہ سارے ڈائمنڈ دیکھتے. حیا تو سکتے میں آ گئی. یہی تو وہ تلاش کر رہی تھی، انہی کی تو اسے اب تک تلاش تھی، کیونکہ یہ اس کے تھے جو دھوکے سے سامنے کھڑے شخص کے باپ نے ہتھیائے. ان ڈائمنڈ کی خاطر آئی ہو نا تم یہاں؟ وہ ڈائمنڈز کو اس کے سامنے کرتے ہوئے قہر بھرے لہجے میں بولا. آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ساری باتوں کی حیا کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ وہ اندھا نہیں ہے، جس پہ کبیر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک گیا. یہ سوال اہم نہیں، بلکہ اس وقت یہ بات اہم ہے، تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو بولو. وہ ڈائمنڈز اسی ہتھیلی میں واپس ڈالتے ہوئے اس پہ جھکا کہ حیا اپنا سر تکیے پہ گرا گئی. اب اگر اتنی سچائی کھل ہی گئی ہے تو سارا سچ سامنے آ جانا چاہیے. پھر تو وہ اس کے بازو کے ہلکے سے نکلتی ایک طرف جا کھڑی ہوئی، جبکہ بھیگے کپڑوں سے اس کا وجود اس وقت مکمل دعوت نظارہ بنا ہوا تھا. اوپر سے اس کا کانپنا، اس کے گلابی لب جو اب ہلکے ہلکے نیلے ہو رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی تن کے کھڑی تھی. اس کا یہی دبنگ انداز اس وقت کبیر کو متاثر کر رہا تھا کہ اتنا بڑا سچ کھلنے کے بعد بھی وہ ڈر نہیں رہی. میرے ماں باپ کے قاتل ہو تم سب. میری مما کو اور میرے بابا کو مار ڈالا تمہارے بابا نے ان ہیروں کے خاطر جو میرے بابا کے ہیں. وہ سسکی. کیا ثبوت ہے تمہارے بابا کے تھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھنے لگا. ہیں، سارے ثبوت ہیں. تمہارے بابا میرے بابا کے جگری دوست ہیں، اور دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا میرے بابا کی زمین نکلی. اس کو حکومت نے اپنے انڈر لے لیا. وہ زمین کروڑوں کی تھی. وہاں سے جو رقم ملی بابا نے اسے ہیروں میں بدل دیا. پر تمہارے بابا کا ایمان خراب ہو گیا ان ہیروں پہ، اور میرے بابا سے ان ہیروں کو چھین لیا. جب بابا نے اور مما نے روکنے کی کوشش کی تو میرے بابا کو مارا گیا ان کے سامنے میری مما کے ساتھ. تمہارے بابا نے زیادتی. کہتے کہتے حیا کی زبان لڑکھڑا گئی. بس ایک لفظ اور نہیں. انگلی اٹھاتا غصے سے اس کی طرف بڑھتا اسے سختی سے وارن کر گیا. وہ سہم کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی. یہ ساری بکواس یقیناً تمہاری رقیہ خالہ نے ہی تمہیں بتائی ہوگی. وہ طنزیہ انداز میں بولا. میں نے بابا کی ڈائری. حیا نے بولنا چاہا. ڈائری؟ وہ افسوس سے سر جھٹک گیا. یہ پتا ہے وہ ڈائری لکھتے تھے، لیکن یہ نہ پتا چلا سکی کہ آیا وہ ڈائری ان کی بھی ہے یا نہیں. کبیر اس کی سانسوں میں جل تھل مچا رہا تھا. ڈائری چاہیے ثاقب انکل کی؟ ایک منٹ. وہ پلٹا اور واپس کبٹ کی جانب بڑھتا وہ ایک ڈائری نکال لایا جس کی کنڈیشن کافی حد تک خراب تھی. اس پہ اپنے بابا کا نام دیکھتی حیا کی 14 طبق روشن ہوئے. اس نے وہ ڈائری کھولی تو ڈائری کے شروع میں ہی ثاقب اور نجم کی پکچر تھی. حیا نے روتے ہوئے اس تصویر پہ ہاتھ پھیرا. میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بٹھا دیا فلک پہ، مجھے خاک سے اٹھا کے. یارا تیری یاری کو میں نے جانا، تیرے جیسا یار کہاں ایسا یار آنا. شروع کے اشعار پڑھتی وہ ڈائری کا ہر وقت کھول کے پڑھنے لگی. جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی آنسو میں روانی آتی جا رہی تھی. ہر منظر دھندلا گیا تھا. اچانک ڈائری اس کے ہاتھ سے چھٹی. وہ ڈائری کا ہلکا سا وزن بھی اس وقت نہیں اٹھا پا رہی تھی. مطلب رقیہ خالہ نے جو مجھے دکھایا وہ سب جھوٹ تھا؟ سر نفی میں ہلاتی وہ گہرے سانس بھرتی چلی گئی کہ ایک دم آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہوتی کہ کبیر نے آگے ہوتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے سینے سے لگا لیا. مریم بیگم کو ہوش آ گیا تھا. کبیر ان سے مل کے ہی ان کو بہتر کنڈیشن میں دیکھ کے ہی گھر آیا. ڈاکٹر نے انہیں آرام دہ انجیکشن لگایا تھا تاکہ وہ پرسکون رہیں اور کچھ فضول نہ سوچیں. ان کی طرف سے تسلی کرتا وہ گھر لوٹا تو وہاں آگے اسے حیا اپنے کمرے میں ملی جو اس وقت اس کے سامنے بے ہوش اس کے بستر پہ تھی. اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ انہیں سنوار رہا تھا. وہ اپنا ڈریس چینج کرتا واپس اس کی جانب بڑھا. اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈی برف پڑ رہی تھی. یہ تو بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کیا کروں؟ وہ ازحد پریشان ہوا. یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا. لیکن وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا. اس نے تمام لائٹس آف کرتے اپنی ہی ایک ہوڈی اور ٹراؤزر نکال لاتے اسے پہنایا. جو بھی تھا وہ اب اس کی بیوی تھی. اس پہ اب اس کی ذمہ داری تھی.
اسے کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کیا معاف کر پاتا؟ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے لاپرواہی نہیں برت سکا۔ اس کا جسم ابھی بھی نارمل ٹیمپریچر پر نہیں آیا تھا۔ اس کا اب کیا حال کروں؟ اس کے نیلے ہونٹ پڑتے ہونٹوں کو دیکھتا وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھتا رگڑتا وہ اسے گرمائش دینے لگا۔ اس کے پیروں کے تلووں کو بھی رگڑ رہا تھا۔ الیکٹرک ہیٹر نے پورے کمرے کو گرم کر دیا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک، اسے تو ٹھنڈے شاور سے نہانے میں ہمیشہ سکون ہی ملتا تھا، لیکن سامنے بے ہوش لیٹا وجود تو بہت ہی نازک ثابت ہوا۔ کیا سزا دوں اس کو میں؟ یہ تو ذرا سے ٹھنڈے پانی سے ہی ڈھیر ہو گئی۔ کمفرٹر کو ذرا سا پیچھے کرتا وہ اس کے قریب لیٹتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا، آنکھیں میچے اس کے گرد باہیں حمائل کر گیا۔ وہ بھی لرزتی اس کے سینے میں، چہرہ چھپائے گہرے سانس بھرتی۔ اب کی بار کبیر کی حالت خراب کر رہی تھی۔ ایک دل چاہا خود سے دور کر دے، لیکن پھر اس کی خراب طبیعت کا سوچتے وہ اسے پرے نہ جھٹک سکا۔ وہ اس کے نرم نازک مخملی وجود کو اپنے کثرتی وجود میں چھپاتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا، کہ اس کی سانسوں سے سانسیں الجھاتا، وہ سب کچھ بھلاتا چلا گیا۔ صبح ہے کہ آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کسمسا کے انگڑائی لیتے اٹھنے لگی کہ ایک دم ہی گھبرا کے اپنا آپ دیکھا، پھر کمرہ۔ رات کے سارے مناظر آنکھوں میں فلم کی طرح گھومنے لگے۔ مطلب کبیر سب جان گئے؟ اوہ خدایا، اب کیا کروں؟ وہ ڈائری۔ فوراً سے اٹھتے اس نے وہ ڈائری تلاشی جو اسے سامنے ٹیبل پہ ہی پڑی دکھائی دی۔ اسے اٹھاتے وہ ایک بار پھر سے سب پڑھنے لگی۔ آنسو پھر سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ اوہ میرے اللہ، رقیہ خالہ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ وہ آنکھیں پوچھتی بستر کی جانب بڑھی کہ ایک دم تھم کے رک گئی اور اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ یہ میرے کپڑے کس نے؟ اچانک ہی خود کو ہوڈی اور ٹراؤزر میں دیکھتی وہ سر سے پیر تک کانپی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ فوراً تیزی سے آگے بڑھتے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنی گردن کے سائڈ پہ بنے نشان کو دیکھتے اسے پل کے ہزاریں حصے میں اپنے ساتھ ہوئے رات کے لمحات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ مطلب اس شخص نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ وہ اپنے گالوں پہ آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑتی وہیں بستر میں واپس گھسی۔ اس حالت میں کیسے باہر جاتی؟ ملازمہ سے بول کر اپنے کمرے سے کپڑے منگوائے اور چینج کرتے، اور وہ خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ تبھی رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ او تو تم یہاں ہو؟ مطلب رات بھر اپنے شوہر کے ساتھ رنگرلیاں مناتی رہی؟ ان کی عجیب سی گندی زبان کو زہر اگلتے دیکھ حیا نے لب بھینچے۔ دن کے 12 بج رہے تھے، کچھ دیر میں مریم بیگم کو ڈسچارج مل جانا تھا، کبیر ہاسپٹل تھا، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ حیا کے پاس آئیں۔ خالہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ بتاؤ مجھے، کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں اس اندھے نے تمہیں؟ ان کا زہر خند لہجہ محسوس کرتے حیا نے لب بھینچے اور ثاقب صاحب کی اوریجنل ڈائری ان کے سامنے کی۔ جو آپ نے مجھے دی وہ بابا کی ڈائری تھی ہی نہیں، اور وہ ڈائمنڈس جنہیں حاصل کرنے ہم یہاں آئے اور ان پہ اپنا حق سمجھتے رہے وہ ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ حیا تلخ ہوئی۔ ثاقب صاحب کی ڈائری دیکھتے تو اب کی بار رقیہ سکتے میں آئی۔ میں نے تو آنکھیں بند کر کے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ نے مجھے یوز کیا، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ کیوں کیا آپ نے ایسا خالہ؟ وہ رو رہی تھی، جبکہ رقیہ خالہ نے اسے ایک دم پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ پیچھے پڑے ٹیبل سے ٹھوکر کھا کر بری طرح گری۔ ٹیبل سے خود کو بچانے کے باوجود ٹیبل کا کنارہ اس کے کمر میں پیوست ہوا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ کبیر جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماں کو ڈسچارج کروا کے گھر لایا تھا، اپنے کمرے کی جانب آتا چیخ سنتا ٹھٹکا اور تیز قدموں سے اس کی جانب بھاگا، جہاں رقیہ خالہ نے زمین پہ گری حیا کا گلا دبایا ہوا تھا۔ وہ بری طرح لال ہوتی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ کبیر نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا رقیہ خالہ سے حیا کا گلا چھڑایا اور انہیں حیا سے دور کیا۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ جبکہ رقیہ خالہ خود کو سنبھالتی ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ ایک نئی بات کا ادراک ہوا تھا انہیں۔ پل میں چہرے کا رنگ فق ہوا، وہ بے سود ہوتی اس کے سینے پہ سر گرا گئی۔ کبیر کو اس کا وجود بے جان سا محسوس ہوا، وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ کبیر ایک دم اس کے لبوں پہ جھکے اسے اپنی سانسیں مہیا کر گیا۔ یہ منظر دیکھ رقیہ خالہ دنگ رہ گئی، فوراً اپنی نگاہیں پھیری۔ حیا کی سانسیں بحال ہوتے دیکھ کبیر کو سکون سا آیا، پر اگلے ہی لمحے وہ سکون پھر سے غلط ہوا۔ اس کی نگاہ اس کی قمیض پہ جا ٹھہری، جہاں بلڈ پھیلتا جا رہا تھا۔ فوراً سے بیشتر اس کے درد سے کر لاتے وجود کو باہوں میں بھرتا وہ قہر کی نگاہ رقیہ خالہ کو دیکھنے لگا۔ دعا کیجیے گا میری بیوی کو کچھ نہ ہو، ورنہ آپ کے ساتھ کیا کروں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ انہیں وارن کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ناممکن ہے۔ یہ کیسے دیکھ سکتا ہے کبیر؟ وہ خدایا، وہ سر پہ ہاتھ رکھ گئی۔ یہ تو ایکسیڈنٹ میں آنکھوں کی روشنی گوا بیٹھا تھا، پورا خاندان جانتا تھا، پھر کیسے وہ دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ پہلے دن سے ان کی سچائی جانتا تھا، یا
حیا نے اسے کچھ بتایا؟ رقیہ خالہ نے آگے بڑھ کے وہ ڈائری اٹھا لی اور اس کے سب صفحے پڑھتے ہوئے ان صفحوں کو ڈائری سے نکالنے لگی. سارے لکھے ہوئے صفحوں کو اکٹھا کرتے وہ اب وہاں سے نکلتی اپنے دماغ میں نئی پلاننگ کر رہی تھی. جبکہ کبیر حیا کو لیے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں تھا. اسے رقیہ خالہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی. اس نے پولیس انسپکٹر جنید ملک کو گھر سے نکلتے ہی فون کرتے ساری سچویشن سمجھا دی تاکہ وہ رقیہ خالہ کو فرار ہونے سے پہلے اریسٹ کر سکے. بھابھی آپ اب ٹھیک ہے نا؟ شام تک وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی. کبیر انہیں ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود گھر لے آیا. وہ اب خطرے سے باہر تھی لیکن ان کی کنڈیشن اسٹیبل نہیں تھی. پر کبیر نے انہیں ہاسپٹل میں نہ چھوڑا. وہ سریا کی بات پہ اس بات میں سر ہلا گئی. بات کرنے کی پوزیشن ابھی بھی نہ تھی. کبیر، وہ دھیرے سے بیٹے کا نام لے رہی تھی، یہیں کہیں باہر ہوگا، میں بلواتی ہوں، آپ یہ ناشتہ کریں. سریا بیگم ملازمہ سے مریم بیگم کو ناشتہ کروانے کی ہدایت کرتی باہر نکلی. ان کے شوہر ارباز آؤٹ آف کنٹری تھے، جبکہ بیٹا معیز اور بہو سمن بھی دبئی سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے، اور اکلوتی بیٹی فلک ہمیشہ کی طرح گھر پہ نہیں تھی. وہ فون پہ شوہر کو گھر کے حالات کی خبر کرتی. اب فلک کو فون ملا رہی تھی جو اٹھا ہی نہیں رہی تھی. صبح سے یہ لڑکی غائب ہے، مجالے بتا کے جائے کہاں دفن ہو جاتی ہے. سریا بیگم نے دانت پیستے ہڑبڑاتے ہوئے کہا. سبھی گھر والے ان کی حرکتوں سے واقف تو تھے، پر اچھے خاصے تنگ آئے ہوئے تھے. سریا بیگم کو بس ایک ہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں کوئی چاند ہی نہ چڑھا دے. پہلے ایک امید تھی کہ کبیر کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے تو وہ اسے سنبھال لے گا، پر اب وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی گنوا چکی تھی. وہ اپنی سوچوں میں غلطہ آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک دم تیزی سے باہر سے آتی رقیہ خالہ سے ٹکراؤ ہو گیا. کیا ہو گیا رقیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں بکھلایا ہوا دیکھ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی. ہٹو راستے سے، وہ غصے سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اب انہیں کیا ہوا؟ سریا بیگم سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ باہر پولیس گاڑی کی سائرن کی آواز سنائی دی. یا اللہ، خیر یہ کیا ہو گیا اب؟ سریا بیگم انہیں قدموں پہ باہر کی جانب بڑھی. رقیہ خالہ جو اپنا بوریا بستر باندھنے فرار ہونے والی تھی، وہ پولیس کے ہاتھوں دھر لی گئی تھی. چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ بری طرح پینک ہوئی. یہ تو آپ کو پولیس اسٹیشن چل کے ہی بتائیں گے آنٹی جی، جنید نے دور کھڑے تن سے کہا اور لیڈی کانسٹیبل کو انہیں لے جانے کا بولا. اور خود سریا بیگم کی جانب بڑھا. یہ سب کیا ہے آفیسر؟ آپ انہیں کیوں؟ وہ الجھی. سر کبیر کا آرڈر تھا. میم اجازت دیں، وہ انہیں جواب دیتا ہے خود بھی باہر نکل گیا. کبیر؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. لیکن اگلے 2 دن میں ساری بات کا خلاصہ ہو گیا. کبیر حیا کو گھر واپس لے آیا. مریم بیگم بھی پہلے سے کافی بہتر تھی. حیا کو بستر پہ لٹاتے وہ ذرا سا پیچھے ہوا تو حیا نے اسے کھینچ کے واپس اپنے قریب کیا. پلیز مجھے معاف کر دیں، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، وہ روئی آنکھوں سے بولی. رقیہ خالہ اس کی سگی خالہ نہیں بلکہ پھپھو تھی، اور بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ان کی بیٹی کی نہ صرف پرورش کی بلکہ بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا. پر یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی تھا. حقیقت اس کے برعکس تھی. حیا کے والدین کی ڈیتھ قدرتی تھی، اور ہیرو کے متعلق رقیہ خالہ اچھے سے جانتی تھیں جو تھے تو نجم کے، لیکن حاصل یہ کرنا چاہتی تھی. ایک تیر سے 2 شکار کرنے والی تھی. وہ حیا کو تیار کر رہی تھی اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں نجم کی ڈیتھ کی خبر بھی مل گئی تو وہ شوق میں چلی گئی. اب ہیرو کا کسے پتہ ہوتا؟ انہوں نے بہت کوشش کی ان کے گھر میں گھس کے پتہ لگانے کی، پر ناکام ٹھہری. اور پھر جب کبیر کے اندھا ہونے کی خبر انہیں ملی تو وہ فائدہ اٹھاتے حیا کو یہاں بھیج گئی تاکہ وہ کبیر سے کسی طرح ان ہیرو کا پتہ لگوا سکے. اور تب ان کی راہ مزید سیدھی ہوئی جب فلک نے اپنا رشتہ کبیر سے توڑ لیا اور رقیہ خالہ نے فوراً سے حیا کا رشتہ جوڑ دیا تاکہ وہ مزید کبیر کے قریب ہو سکے اور ہیرو کا پتہ چل سکے. پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے دن سے کبیر کی ان پہ نظر تھی. اس کے بابا نے مرتے وقت اسے رقیہ کے بارے میں بتا دیا تھا. وہ نجم سے پیار کرتی تھی اور ایسے میں جب انہیں ٹھکرایا تو وہ ان کی دشمن ہو گئی. ہیرو کے لیے وہ کبھی بھی اس تک پہنچ سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا. اور پھر وہ ڈائری جس میں ثاقب نے اپنی ہر بات لکھی تھی کہ بچپن سے ہی دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا تھا. وہ کوئی اور نہیں، حیا اور کبیر تھے. انہی دنوں کبیر نے اپنا فرضی ایکسیڈنٹ کروایا اور پھر مشہور کر دیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. ایسے میں فلک نے خود تعلق توڑ لیا، جبکہ مریم بیگم جانتی تھیں کہ کبیر دیکھ سکتا ہے، پر خاموش رہیں. اور یوں حیا کو اللہ نے اسی کے نصیب میں واپس لکھ دیا. مریم بیگم نے حیا اور رقیہ خالہ کی باتیں سن لی تھی جس میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اچانک، اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی. حیا کے آگے کبیر نے وہ ڈائری کی، پر پھر بھی اس کا دل نہ مانا. لیکن جب اس کی رقیہ خالہ نے اسے تکلیف پہنچائی تو اسے ناقابل حد تک یقین آیا، اور اس سب میں کبیر کی محبت اور کیئر سے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی. معاف کر چکا ہوں، خالہ کو بھی کر دیں. وہ منمنائی تو کبیر نے گہرا سانس بھرا.
سوچوں گا، وہ دھیرے سے بولتا پیچھے ہونے لگا کہ حیا نے اسے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں پہ اپنے لب رکھے۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھولتے فلک اندر داخل ہوئی۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ فلک حیرت زدہ تھی، جبکہ حیا اور کبیر کی نزدیکی بھی دیکھتی پل پل مری۔ دونوں کی نگاہ بھی ایک وقت اس پہ اٹھی کہ اگلی ہی پل کبیر نے حیا کا چہرہ اپنی جانب موڑتے شدت سے اس کے لبوں کو نشانہ بنایا۔ فلک تو وہ سب دیکھ دنگ رہ گئی، جبکہ دوسری طرف حیا بھی کبیر کے اس اقدام پہ اپنا دل رکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ فلک روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا، اور حیا کے چہرے کو مسکان نے چھوا کہ اللہ نے اس کا نصیب کتنے پیارے شخص کے ساتھ جوڑ دیا، اور وقت رہتے ساری حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ مریم بیگم سے بھی معافی مانگتی، وہ انہیں بھی آسودہ کر گئی، جبکہ فلک اور رقیہ خالہ جیسے لوگ ساری زندگی ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔